یہ جو تم پر میری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ تم نجس غذا کھا کے 3 پروف دے دیے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو نجس غذا کھا کے آئے. مولا ایسی بھی تو مثال دے دو جس کی غذا پاک ہو, جس نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو غداری سے بچا لیا ہو. تو حسین نے کہا میرے عباس کا علم دیکھ لینا. اب ذرا 3 منٹ کے لیے آپ سن لیجئے. آج ہمارے علماء کرام نے, ہمارے مفکرین نے, ہمارے سائنسدانوں نے, ہمارے تاریخ کے مورخوں نے یہ جو سنت رکھی نا کہ کوئی جلوس ایسا نہیں ہے جس میں علم نہ ہو, گھوڑا ہو یا نہ ہو, ذوالجناح ہو یا نہ ہو, تابوت ہو یا نہ ہو, تعزیہ ہو یا نہ ہو. جوانوں بالکل جذبات سے سننا ہے. کوئی جلوس ایسا بتاؤ جس میں علم نہ ہو. چھوٹے بچوں کا اٹھا اس میں بھی علم, بڑوں کا اٹھا اس میں بھی علم, عورتوں نے مجلس کی تو علم سجا ہوا. آخر آپ اس پہ غور نہیں کرتے کبھی. یہ آج میں آپ کو چاہے داد نہ دیجیے گا اور داد دیں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس مسئلے میں. مولا عباس کی طرف سے آپ کو کیا اجر ملتا ہے پتہ کیا ہے؟ زری ہو یا نہ ہو, تابوت ہو یا نہ ہو, مگر ہر جلوس میں علم علماء نے اس لیے رکھنے کو بتایا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ اس مذہب میں غداروں کی جگہ نہیں ہے, وفاداروں کی. بالکل اٹھانا, قسم کھا لیجئے عباس کا علم جب اٹھائیں گے جب بھائی کے ساتھ وفاداری کریں گے, جب بھائی کا حق غصب نہیں کریں گے, جب بھائی کی جائیداد کو ہڑپ نہیں کریں گے. بھائی کی جائیداد کا قبضہ نہیں کریں گے, بھائی کی جائیداد کا حق نہیں ماریں گے, غاصب نہیں بنیں گے. تب اٹھاؤ گے علم. ہر کسی کو. اما آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے تو کہہ دیا کسی کو حق نہیں ہے. اما بھائی کسی کو اگر حق ہوتا تو خیبر میں نبی سب کو دیتے, علی کو نہ دیتے. یہ عباس کا علم پوری قوم کو وفادار بنانے کے لیے ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا, بڑا اچھا شعر, بھائی کی امداد کو جو ہاتھ اٹھ سکتے نہیں مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس کا. نہیں نہیں نہیں, سب سے پاکیزہ شے ہے عزاداری میں علم. نہیں اٹھا سکتے, وفا کا پیغام دینے کے لیے ہے عباس کا علم. اور دوسرا مسئلہ ہے, دیکھیں تعزیے پہ اتنا اعتراض نہیں ہوتا, تابوت پہ اتنا اعتراض نہیں ہوتا, سب سے زیادہ اعتراض ادھر سے بھی علمی پہ ہوتا ہے. اس کی بھی وجہ بتا دوں, میاں یہ چڑی ہوئی قوم ہے, اگر بزرگوں کو خیبر میں مل جاتا. لیکن اب تو ایک مقصد ہے بیان کرنے کا کہ وفادار بنو, غدار نہ بنو. یہ عباس کے علم کا پیغام ہے. دوسری بات سن لیجئے, وہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. یہ جو علم ہے نا, یہ جو علم ہے یہ کوئی عقیدے میں نہیں ہم لگاتے. آج جواب دے رہا ہوں آپ کو, اگر کسی جوان کے دل میں یہ بات ہو نا عقیدے میں لگاتے ہیں, نہیں بالکل نہیں, غلط ہے. عقیدے میں نہیں لگاتے ہم علم. دیکھیں ان کا تو کام بیچاریوں کا بولنا ہے, انہیں کوئی نہیں روک سکتا, تو ان کی طرف نہ جائیں. آپ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. علم کی ہسٹری انشاءاللہ بعد میں آئے گی, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, غور فرمائیں, توجہ فرمائیں. مجلس کا آخری جملہ, اور وہ جملہ کیا ہے؟ عقیدت میں علم نہیں ہے, جذبات میں علم نہیں ہے, ہسٹری کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے یہ علم نہیں ہے. اب کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. اور اس مسئلے میں مجھ سے زیادہ آپ پڑھے ہوئے ہیں, میں جاہل آدمی ہوں, منبر سے کہہ رہا ہوں. چونکہ دنیا داری کے زیادہ مسائل مجھے نہیں آتے ہیں, میں تو خالی دین کی باتیں جانتا ہوں, اور جو دنیاوی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بھائیوں سے, دوست و احباب سے پوچھ لیتا ہوں, چونکہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی
چاہیے. اسی طرح آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں، جو چیز نہیں جانتے اسے شرمائیے نہیں پوچھتے ہوئے. یہ میرا پیغام ہے. اور پھر ایک جمعے کا پیغام اور مجلس کا آخری جملہ وہ جمعے کا پیغام ہوگا. وہ کیا ہے سنیے. علم کیوں لگاتے ہیں؟ آپ ذرا دنیا سے پوچھئے، ہندوستان کا ایک علم ہے یا نہیں ہے؟ ایک پرچم ہے ہندوستان کا، پاکستان کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، لندن کا بھی، ہر ملک کا ہے نا. آپ یہ بتائیے، یہ جو علم ہے ہر ملک کا، یہ جہاں لگتا ہے یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ یہ بتاتا ہے کہ یہاں اس ملک کی حکومت ہے. ہندوستان کا علم پاکستان میں نہیں لگا سکتے، پاکستان کا علم ہندوستان میں نہیں لگا سکتے، چاہے جتنی بڑی دوستیاں ہوں امریکہ میں اور ہندوستان میں، مگر ہندوستان کا علم وہاں نہیں. اگر لگے گا بھی تو ایمبیسی میں لگے گا، مگر ہر جگہ آپ علم نہیں کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ حکومت کا اعلان ہے. اب بھائی میں نے تو اپنا خون جگر پیش کر دیا. علم ہوتا ہے حکومت کا اعلان، مگر وہ ہر خاصیت علم. ہندوستان کا علم پاکستان میں نہ لگے، پاکستان کا علم ہندوستان میں لگے. کروڑوں سلام ہو جائیں عباس تیرے اوپر، تیرا علم ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. تیرا علم ہر ملک میں ہے. ہر جگہ ہے تیرا علم. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں جہاں لگا ہوا ہے وہاں وہاں میرے آقا حسین کی. میری ماں بہنیں خالی نہ جائیں، جمعے کے دن کے لیے ایک روایت ہے معصوم کی. امام فرماتے ہیں کہ وائے ہو، لعنت ہو، وائے ہو اس جوان پر جو پورے ہفتے میں اور خصوصاً جمعے میں بھی دین سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ نہ نکالے. کتنا واجب ہے دین سیکھنا؟ امام نے کیا مطالبہ کیا آپ سے؟ کیا مطالبہ کیا؟ کہ جمعے کے دن 15 منٹ 20 منٹ وقف کر دیجئے کہ ہم اس میں دین کے مسائل، دین کی ہسٹری، دین کی باتیں سیکھیں گے. اور وہ جوان جو ابھی تک قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں لیکن اپنے کو بہت بڑا عزادار سمجھ رہے ہیں، تو کم سے کم اگر آپ کی لائف بہت بیزی ہے تو جمعے کے دن یا اتوار کے دن 1 گھنٹہ نکال لیجئے، اپنے پیش نماز کے پاس جائیے، تھوڑا سا قرآن. اگر آپ 50 سال کے بھی ہوں، اگر آپ 70 سال کے بھی ہوں، کچھ لوگ 70 سال کے ہیں جو یہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ پڑھنے کی عمر تھوڑا ہی ہے، تو فتنہ بونے کی عمر ہے پھر. جی مول صاحب 70 سال کے ہو گئے، اب تو پوتا پڑھے گا میرا. اور اگر پوتا پڑھے دادا جب تم نے ہی نہ پڑھا، میں کیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں جو 40 سال کے، 75 سال کے، 80 سال کے، میرا پیغام ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے، اور وقت ہی وقت ہے میاں، اب تو آپ کے پاس ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، اب تو پڑھیے، قرآن پڑھیے، کچھ تو پڑھیے. اس لیے کہ روایت میں موجود ہے جنت میں اتنے ہی درجات ہیں جتنی قرآن میں آیتیں ہیں، جتنی آیتیں پڑھے گا اتنے درجے ملیں گے، اتنے درجے ملیں گے. تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت ضرور کروانا. دوسرا عمل یہ جمعے کے لحاظ سے تھا. دوسرا عمل میری ماں بہنوں کے لیے ہے. اگر آپ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اگر آپ کے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی، اگر کوئی جوان لڑکا رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اگر کسی کے گھر سے بیماری نہیں نکل رہی، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، پراپرٹی کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، مقدمے چل رہے ہیں، حل نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایک عمل ہے، وہ عمل ہے 133 مرتبہ. کیا عمل ہے؟ کتنی مرتبہ ہے بھائی؟ 133. آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. میرا گریبان پکڑ لینا اگر کسی کی مراد پوری نہ ہو، بالکل گارنٹی، تجربے کار عمل.
133 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، 133 مرتبہ۔ کیسے؟ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین۔ یاد کر لیجئے، جو ڈب کرنا چاہے اپنے موبائل میں ڈب کر لیجئے، اس عمل کو آج سے ہی شروع کر دیجئے۔ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، پریشانی ختم نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیجئے، یہ بڑا دعویٰ کر رہا ہوں۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، اکشف کربی، میری مصیبت کو بھی دور کر، بحق اخیک الحسین، تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ۔ یہ ہے جناب عباس کا استغاثہ۔ آج میں نے تحفے میں دیا ہے آپ کو، انشاءاللہ روز اسی طرح مجلس میں آتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ تحفے آپ کو، اور یہ ہسٹری اسی طرح بڑھتی رہے گی۔ آج میں نے مقصد حسین بیان کیا، کیا ہے؟ اکشف کربی بحق عقیق الحسین، جو حسین کا بھی مددگار ہو۔